اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، محقق، شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسین آباد شریف آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں حضرت علامہ پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عظمت کا آسمان ہے حضرت بری امام، عظمت کا آسمان ہے حضرت بری امام، رحمت کا ایک جہان ہے حضرت بری امام۔ اور آپ چونکہ اولاد امام موسیٰ کاظم سے ہیں تو یہ شعر آپ کی نظر اس نسبت کے حوالے سے کہ کاظم کے لال زہد میں اپنی مثال آپ، کاظم کے لال زہد میں اپنی مثال آپ، تقوی کے پاسبان ہیں حضرت بری امام۔ اور سلسلہ آپ کا قادریہ ہے تو سرکار غوث پاک کا ایک مظہر کمال، سرکار غوث پاک کا ایک مظہر کمال، اللہ کا ایک نشان ہے حضرت بری امام۔ اور یہ فکرہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود ہونا چاہیے کہ جس نے کیا ہے چور پر کو نور پر جناب، جس نے کیا ہے چور پر کو نور پر جناب، وہ حیدری جوان ہیں حضرت بری امام۔ اور بے شک ہو آسی مشہدی یا راجہ سرفراز، سب پر ہی مہربان ہیں حضرت بری امام، رحمت کا ایک جہان ہے حضرت بری امام، عظمت کا آسمان ہے حضرت بری امام۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات
شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو عرس سرابہ قدس سید السادات فخر اولیاء حضرت سید عبد اللطیف شاہ صاحب کاظمی قادری المعروف حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین کو، بالخصوص برادر مکرم راجہ سرفراز اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو جو یہاں حاضر ہو کے سامع بنے ہیں یا مختلف چینلز کے ذریعے دور و نزدیک سماعت فرما رہے ہیں، سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عرس پاک کی مبارکباد عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ اور صاحب عرس کی عزت و رفت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مہربان رب جتنے اس پاک محفل میں یا پچھلی محفلوں میں احباب عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، سب کو دین کا بھی خصوصی لنگر نصیب فرمائے اور دنیاوی عزت کا بھی خصوصی لنگر نصیب فرمائے۔ اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ میرا مالک ہمیں اولیاء کاملین کے رستے پر چلنے کی اور اسی راستے پر چلتے ہوئے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے ہمارے ممدوح حضرت بری امام سرکار کی ولایت یعنی آپ کے ولی ہونے کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ میرا من یہ چاہ رہا ہے کہ حضور بری بادشاہ بلا شبہ ولیوں کے سرتاج تو تھے ہی، لیکن خالق نے کئی دیگر خوبصورت صفات کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ ترین صفت جو بری بادشاہ کے حصے میں رکھی ہے، جسے میں ہی اعلیٰ ترین نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن بھی اس صفت کو اعلیٰ کہتا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقدس فرمان بھی اس صفت کو اعلیٰ کہتا ہے۔ وہ کمال کی شان اور کمال کی صفت حضور بری بادشاہ کے حصے میں یہ آئی ہے کہ جہاں یہ کامل ولی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمال حسن انہیں یہ بھی حاصل ہے کہ یہ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ آل نبی بھی ہیں اور اولاد علی بھی ہیں، یعنی انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نسبتاً بھی مولا علی سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں اور نسباً بھی خاندان رسول سے ہی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں خوبصورت نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی روشنی میں آقا کریم کے خاندان عالی شان یعنی حضور کی اہل بیت اطہار، ان کا خاص مقام کیا ہے اور اس گھر کے ساتھ خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے حضور بری بادشاہ کی بے مثل شان کیا ہے۔ بغیر کسی توقف کے آئیے چلتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتحہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے،
اسی سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کو تلاوت کر لینا بھی بہت بڑے شرف کی باعث ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورہ مبارکہ فاتحہ جو ہے، آج کل جن مصحف پر قرآن مجید یاد کرایا جاتا ہے وہ 15 یا 16 چھاپا عام طور پر رائج ہے. اس کے مطابق سورہ مبارکہ فاتحہ کی 6 سطریں بنتی ہیں. میں یہ 6 سطروں کی گنتی اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا میرے آنے والے موضوع کے ساتھ تعلق بہت ہے. 6 سطریں بنتی ہیں، پوری سورہ مبارکہ فاتحہ اس پر لکھی جاتی ہے. اور حسن یہ ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی پہلی 3 سطریں خدا کی شان میں آئی ہیں، اور عجیب حسن یہ ہے کہ اگلی پوری 3 سطریں یعنی دوسرا پورا آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کریم کے خاندان کی شان میں آیا ہے. انسانی ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے یہ جملہ کیسے کہا؟ تو میں تفصیل میں جانے سے پہلے ذہنوں کی تیاری کے لیے یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لفظ الصراط مستقیم کو لیں، صراط الذین انعمت علیہم پہ بات کریں، یا غیر المغضوب علیہم والی ترکڑی لیں، یا ولدالین والا پیمانہ لیں، یہ چاروں کی چاروں بڑی باتیں اگر اس کائنات میں کسی خاندان میں بطور خاندان سب سے زیادہ موجود ہیں تو اس میں اپنا غیر ہر کوئی متفق ہے کہ یہ چاروں کی چاروں نشانیاں اگر کسی خاندان میں بطور خاندان سب سے زیادہ موجود ہیں تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب ذرا دھیان سے سنیں، یہاں 3 بڑی نشانیاں آئی ہیں صراط مستقیم کی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کی پہلی نشانی یہ ہے، پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر میرے مالک نے انعام فرمایا ہے. دوسرا غیر المغضوب علیہم. دوسری نشانی صراط مستقیم کی یہ ہے کہ اللہ نے صرف ان پر انعام ہی نہیں کیا بلکہ ان میں یہ شان بھی موجود ہے کہ کسی صورت میں اللہ ان پر غضبناک ہوا ہی نہیں ہے. کسی لمحے، کسی گوشے، کسی وقت اللہ کی ذات نے ان پر غصہ کیا ہی نہیں ہے. اور تیسری نشانی فرمایا ولدالین. اور صراط مستقیم والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اتنے سیدھے راہ والے ہیں، اتنے سچے راہ والے ہیں کہ ولدالین کہ وہ نہ کبھی گمراہ تھے، نہ اب گمراہ ہیں، اور نہ قیامت تک کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں. چونکہ لفظ یضلون نہیں آیا، ضالین آیا ہے، اس لیے یہ نقطہ ذہن نشین رہے کہ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کبھی گمراہ تھے پھر ہدایت پر آ گئے. خاص طور پہ بات ان کی ہو رہی ہے جو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھے، اب بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور پھر بھی ہدایت یافتہ رہیں گے. اب یہ تینوں نشانیاں ہیں. پہلی نشانی جن پر اللہ نے انعام کیا، دوسری نشانی جن پر اللہ کبھی غصے ہوا ہی نہیں، اللہ نے کبھی غضب کیا ہی نہیں، تیسری نشانی نہ کبھی گمراہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کے خوبصورت دماغوں کے دروازوں پر دستک دے کے یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تینوں نشانیاں لے لیں، انعمت بھی لے لیں، غیر المغضوب بھی لے لیں، ولدالین بھی لے لیں، اور آئیں چلیں میرے ساتھ اس گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں
جس گھر کے اندر رہنے والوں میں مولا کائنات مولا علی ہے، جس گھر کے اندر حسنین کریمین رہتے ہیں، جس گھر میں سیدہ کائنات رہتی ہیں، جس گھر میں امام زین العابدین آتے ہیں، جس گھر میں امام محمد باقر آتے ہیں، جس گھر میں امام جعفر صادق آتے ہیں، جس گھر میں امام موسیٰ کاظم اور چلتے چلتے سلسلہ بسلسلہ جس گھر میں قیامت کے قریب امام محمد مہدی تشریف لائیں گے، صاحبو ذرہ برابر بھی انسان میں فکر، سوچ اور غیرت ہو تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ تینوں نشانیاں اگر پورے عروج پر دیکھنی ہو تو یہ کسی اور گھر میں نظر نہیں آتی. یہ تینوں نشانیاں صراط مستقیم والی پورے عروج میں نظر آتی ہیں تو صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک میں نظر آتی ہے. جس پاکیزہ نسل سے اللہ نے ہمارے ممدوح حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا کیا. آپ امام موسیٰ کاظم کی نسل اطہر سے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے بیٹے جناب اسحاق موافق. خوش قسمتی ہے میری کہ میرا شجرہ بھی جناب اسحاق کے موافق کے ساتھ ملتا ہے اور حضرت بری امام کا شجرہ مبارک بھی انہی سے جا کے ملتا ہے. تو بات چل رہی ہے خاندان رسول کی عزت و عظمت کی کہ صراط مستقیم کی تینوں نشانیاں پورے عروج کے ساتھ خاندان رسول میں ہی نظر آتی ہیں. ابھی بھی بات پوری طرح نہیں کھلی تو میں اور کھول دوں تاکہ ہر آنے والا بندہ اس لنگر کو وصول کر کے جائے. آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ انعمت علیہم کیا ہے، کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو آیہ مبارکہ ہے قرآن کی، قرآن واضح کر رہا ہے 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون کون سے؟ فرمایا من النبیین، سب سے پہلے نبیین پر اللہ نے انعام کیا، والصدیقین، اور پھر اس جماعت پر انعام کیا جس کو اللہ نے تن کی بھی سچائی عطا کر رکھی ہے، من کی بھی سچائی عطا کر رکھی ہے، والشہداء، اور پھر اللہ نے ان پر انعام کیا کہ جنہوں نے جان بچائی نہیں ہے بلکہ یار کے نام پہ جان لٹانا اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے. اور پھر چوتھی جماعت والصالحین، فرمایا چوتھی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کردار ایسے بنا لیا ہے کہ انہیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی عام کے قرب والے نہیں ہیں. اللہ نے انہیں اپنے خصوصی قرب سے نواز کے انہیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا ہوا ہے، ولیوں میں شامل فرما لیا ہوا ہے. تو قبلہ 4 جماعتیں قرآن نے گنوائیں جو انعام یافتگان کی ہیں، جن پر انعام ہوا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے. پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی، چوتھی جماعت صالحین کی. میں پھر دستک دینا چاہتا ہوں آپ کے دروازہ فکر پر اور دروازہ سوچ پر. یہ 4 جماعتیں اپنی جگہ بے مثال ہیں. انبیاء وراء الورا، صدیقین وراء الورا، شہداء وراء الورا، صالحین وراء الورا. میں پھر خاندان رسول کی عزت کی بات آپ کے ذہنوں میں لکھنا چاہتا ہوں. قبلہ یہ 4 گروپس جو ہیں، 4 جماعتیں جو ہیں، یہ 4 نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی، سب کو ہمارا سلام ہے. لیکن بات پھر وہیں کی وہیں لا کے روکنا چاہتا ہوں. یہ 4 جماعتیں بھی اگر کثرت کے ساتھ پوری کائنات میں کسی ایک خاندان میں ڈھونڈنی ہو تو وہ کوئی اور خاندان نظر نہیں آتا، وہ صرف اور صرف محمد عربی کا خاندان نظر آتا ہے. یہی وہ خاندان ہے جس میں کثرت کے ساتھ انبیاء بھی آپ کو ملتے ہیں. اور پھر جب بات آتی ہے صدیقین پر، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اور کثرت نہ بھی ہو، صرف یہ بات ذہن میں ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سارے نبی بھی ایک طرف ہوں اور اکیلا میرا نبی ایک طرف ہو تو عزت و شان میں مصطفیٰ وراء الورا ہیں. سارے نبیوں کے نبی ہیں. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. سارے انبیاء کی نبوت کا
جو دار و مدار اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی تصدیق پر رکھا ہوا ہے، تو صرف اکیلے بھی مصطفیٰ اس طرف ہو تو بات بہت اونچی ہو جاتی ہے، لیکن ادھر تو اور بھی بڑی کثرت ہے انبیاء کی۔ میں اور آگے چل رہا ہوں، انبیاء کی کثرت بھی اسی خاندان میں۔ اب چلتے ہیں صدیقین کی طرف، اور میں یہ جملہ سمجھاتے ہوئے مزہ محسوس کروں گا کہ صدیقین کی نشانی لے کے جب خاندان رسول کو دیکھتے ہیں تو عجیب حسن سامنے آتا ہے۔ اگر ایک دو صدیق دیکھنے ہوں تو شاید وہ کسی اور خاندان میں بھی مل جائیں، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ میں ان کو کیوں صدیق نہ کہوں جن کو میرے امام زین العابدین صدیق کہیں؟ میں ان کو کیوں صدیق نہ کہوں جن کو امام جعفر صادق صدیق کہیں؟ میں ان کو کیوں صدیق نہ کہوں جن کو خود محمد عربی صدیق کہیں؟ یہ خاندان، ان میں صدیق مل رہا ہے، اسی طرح آپ کی شہزادی عائشہ صدیقہ مل رہی ہیں، لیکن بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اگر دل کرے 2-3 صدیق، 4-5 صدیق دیکھنے کو تو شاید کسی اور خاندان میں بھی مل جائیں، لیکن اگر موڈ یہ بن جائے کہ 2-4 نہیں دیکھنے بلکہ دل یہ ہے کہ باپ بھی صدیق ہو، اس کا بیٹا بھی صدیق ہو، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ آسان ہو جائے گا، باپ علی بھی صدیق ہو، اس کا بڑا بیٹا حسن بھی صدیق ہو، اس کا چھوٹا بیٹا حسین بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا سجاد زین العابدین بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا محمد باقر بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا جعفر صادق بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا موسیٰ کاظم بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا امام علی رضا بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا محمد تقی بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا علی نقی بھی صدیق ہو، پھر اس کا بیٹا حسن عسکری بھی صدیق ہو، اور پھر انہی کا بیٹا قیامت کے قریب محمد مہدی بھی صدیق ہو۔ تو اتنے صدیق اگر دیکھنا چاہو گے تو قسم بخدا کسی اور خاندان میں نہیں مل سکتے، صرف اور صرف محمد عربی کے خاندان میں اتنے صدیق اللہ نے پیدا فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، نبیین والی بات بھی آ گئی، صدیقین والی بات بھی آ گئی، آگے ہے والشہداء، شہداء کی نشانی لے کے چلو پھر بھی مزہ آ جائے گا۔ قبلہ ہر خاندان میں ہوں گے شہید، لیکن مجھے کوئی مائی کا لال ایسا شہید لا کے کسی اور خاندان میں دکھاؤ جیسا کربلا والا شہید ہے، مجھے دکھاؤ ایسی شہادت کا منظرنامہ جیسا کربلا میں سامنے آیا ہے کہ بچے بھی قربان، بیٹے بھی قربان، رشتہ دار بھی قربان، مہمان بھی قربان۔ میں مانتا ہوں سارے شہیدوں کی عظمت کو، لیکن جو شہداء کے حوالے سے خاندان رسول میں عظمت آئی ہے شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئے۔ میں یہ پوری غیرت سے کہہ سکتا ہوں، جہان کے سارے شہید ایک طرف ہوں اور حسین کا علی اکبر ایک طرف ہو تو باز امیر انسان فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا کہ واقعی اس کی شہادت وراء الورا ہے۔ اور پھر صرف حسین کی شہادت نہیں، یہ جملہ نوٹ فرمائیں، پلے باندھ لیں، میرا علی بھی شہید، علی کا حسن بھی شہید، علی کا حسین بھی شہید، اور یہ بات تاریخی ہے، اس کو لکھ لیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تاریخ انسانی میں صرف علی ایسا ہوا ہے جو خود بھی شہید ہوا ہے، جس کے 9 بیٹے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ شرف شہادت کا کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، صرف اور صرف جناب علی المرتضیٰ کے حصے میں شہادت کے حوالے سے آیا ہے کہ خود بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ کے 9 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب چلیے چوتھی منزل کی طرف چلتے ہیں، والصالحین۔ چوتھے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں پھر وہی جملہ کہوں گا، اگر 5-10 ولی دیکھنے ہوں تو شاید کسی اور خاندان میں بھی مل جائیں، 5-10 غوث دیکھنے ہوں شاید کسی اور خاندان میں بھی مل جائیں، لیکن اگر آپ کا دل کرے کہ بری امام سے لے کے وہ علی امام تک، بری امام سے لے کے علی امام تک جتنی پشتے ہیں وہ سارے ولی نظر آئیں، بری امام کا بابا بھی نظر آئے، بری امام کا دادا بھی ولی نظر آئے، دادے کا دادا بھی ولی نظر آئے، دادے کا دادا بھی ولی نظر آئے، پھر دادے کا دادا بھی ولی نظر آئے، یعنی سارے کی ساری پشتیں ہی اگر ولی دیکھنے کا ارادہ بن جائے تو اتنی پشتیں ولی کسی اور خاندان میں نہیں ہوتی، اتنی پشتیں ولی ہوئی ہیں تو صرف اور صرف محمد عربی کے خاندان میں ولی ہوئی ہیں۔ یہ اسی خوبصورت سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
حضرت بری امام سرکار صاحبان زیوکار انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خاندان رسول سے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، اور اس خاندان سے ہیں جس خاندان کو اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم والا تر امتیاز عطا کر رکھا ہے۔ اگلے 2 فقرے میرا ٹائم مکمل ہو گیا، ٹوٹل 3 منٹ رہتے ہیں، اور میں جو وقت دیا جائے کوشش کیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ اسی وقت میں بات کروں۔ 25 منٹ میرے پاس تھے، 22 منٹ گزر گئے ہیں، 3 منٹ میرے پاس ہے، میں صرف 2 جملے ان میں آپ کے سپرد کر کے اجازت لے لوں گا، پیغام میرا آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ انعمت علیہم والے چاروں کی چاروں جماعتیں اگر کثرت کے ساتھ موجود ہیں تو صرف اور صرف خاندان رسول میں موجود ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، دوسری نشانی بڑی جو صراط الذین صراط مستقیم کی بیان ہوئی ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی صراط مستقیم والے سب سے پہلے وہ ہیں جن پر اللہ نے کبھی غضب کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب تلاش کرنی پڑے گی وہ نسل جو پہلے دن سے ستھری ہے، جو پہلے دن سے صاف ہے، کیونکہ کچھ نسلیں تو ایسی ہوں گی جو کبھی کافر تھی پھر مسلمان ہو گئے، کئی بندے بھی ایسے ہیں جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ تو جب کفر تھا تب تو اللہ کا غصہ تھا، جب اسلام میں آ گئے تب تو اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اب آؤ ایسی نسل ڈھونڈیں، کون سی نسل ہے جس میں کبھی کوئی غیر مسلم ہوا ہی نہیں ہے، جس میں کبھی کوئی اللہ کا منکر ہوا ہی نہیں ہے، جس میں کبھی کوئی مشرک ہوا ہی نہیں ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اور پھر میرے پیر علی کا یہ فرمان، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا، کیا فرمایا؟ من آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاہ الجاہلیت شیء۔ علی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا، نبی پاک نے فرمایا آدم سے لے کے میرے دور تک میری ماں اور میرے باپ تک یہ جتنی بھی نسل ہوئی ہے ان میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہوا، سارے ہی خدا کو ماننے والے اور خدا کے آگے سجدہ کرنے والی نسل اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو قبلہ پتہ چلا ایک ایسی نسل جس پر کبھی اللہ ناراض نہیں ہوا، وہ نسل سرکار ہے، وہ اصل سرکار ہے، وہ خاندان سرکار ہے۔ اور تیسری نشانی ہے وَلَضَّالِّينَ، کہ نہ گمراہ تھے، نہ گمراہ ہیں، نہ گمراہ ہوں گے۔ اب پہلے تو یہ ڈھونڈا کہ ایسی نسل ڈھونڈے جو کبھی گمراہ نہیں تھی یا کبھی مشرک نہیں تھی۔ اب تیسری نشانی میں یہ ڈھونڈنا ہے کہ اب ذرا انہیں بھی ڈھونڈیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ذخیرہ حدیث سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، کوئی ہے نسل ایسی جو کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہوگی؟ تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ لوگوں ایسی نسل جس کو اللہ نے طہارت کا مرکز بنا دیا ہے اور نجاست، شرک اور غلاظت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، وہ کسی اور نسل کو ایسا نہیں بنایا، وہ نسل محمد عربی کو ایسا بنایا ہے۔ اور خود میرے آقا کریم کا فرمان، انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا لن تدلوا لن تدلوا۔ یہ شمس الرحمان مشہدی کی گارنٹی نہیں، مدینے والے آقا کی گارنٹی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں نسل رسول اتنی ستھری رہے گی، اتنی سیدھی راستے پر رہے گی کہ جو کوئی ان سے تعلق بنا لے گا، تمسک بنا لے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کائنات گمراہ ہو جائے گی، نسل محمدی سے تعلق رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو قبلہ وقت مکمل ہو گیا، ہم نے باتیں قرآن کی روشنی میں سمجھ لی، رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہم نے دیکھی۔ انعمت علیہم والی پگڑی بھی انہی کے سر پر ہے، غیر المغضوب والی پگڑی بھی سب سے پہلے انہی کے سر پر ہے، وَلَضَّالِّينَ والی پگڑی بھی انہی کے سر پر ہے، باقی جس کے سر پر بھی سجی ہے رسول کے خاندان کے بعد میں سجی ہے۔ پہلا مستحق اور پہلا کریڈٹ ان تینوں ڈگریوں کا انہی کی طرف جاتا ہے۔ اور بڑی امام بادشاہ وہ ہستی ہیں جو اپنے ددحال کے حوالے سے بھی آل رسول ہیں،
اپنے ننہال کے حوالے سے بھی آل رسول ہیں، یعنی ہر طرف سے خون رسول کا نور جو ہے وہ آپ کے وجود میں موجود تھا. ادھر نسل رسول بھی آئی اور پھر اللہ نے کردار بھی ایسا دیا کہ جو واقعی نسل رسول کی عزت کو واضح کرنے والا کردار تھا. علم ایسا کہ اس باپ سے پڑھتے رہے جو اس دور میں نجف اشرف سے فارغ ہو کے آئے تھے. پھر تقوی، پرہیزگاری، عبادت، تعلیم، تعلم، خدمت خلق. کون سا باب ایسا ہے جس میں اس بادشاہ نے اپنے نقش زرعی نہیں چھوڑے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ، خاندان رسول کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ، کربلا والے بادشاہ کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار سے بھی سبق حاصل کریں، ان کی سیرت سے بھی سبق حاصل کریں اور دیکھیں انہوں نے کون سا کردار نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے. سلام بھی فرض ہے، یقیناً فرض ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر قیام بھی فرض ہے. تو لاکھ بار یا حسین کہے، لیکن اگر حسین کے مشن پر لبیک نہیں کہتا تو شاید تو حق نہیں ادا کر رہا. تو لاکھ بار بری بری کہے، لیکن اگر بری کے مشن پر لبیک نہیں کہتا، خدمت خلق نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو شاید تیرے ماننے میں کمی ہے. تو روزانہ صبح سے لے کے شام تک اولیاء کاملین کے قصیدے گائے، لیکن اگر ان کے کردار سے سبق حاصل نہیں کر رہا تو سمجھ لے تو نے اصلی راستہ نہیں چنا ہے. تیرا راستہ تھوڑا سا پگڈنڈی والا ہو گیا ہے. اصلی راستے پہ آ، ان کے نام کو بھی سلام کر اور عمل کے ساتھ ان کے پیغام کو بھی سلام کر، ان کی عزت کو بھی سلام کر، ان کی سیرت پر بھی عمل کر. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اتنا بڑا اجتماع اور اتنے خلوص اور وقار کے ساتھ گفتگو سماعت فرماتا رہا. آپ نے کمال اطمینان کے ساتھ فقیر کی گزارشات سنی. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے سنی ہے اسی طرح مجھ سمیت ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا اپنے برادر مکرم جناب راجہ سرفراز اکرم صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے دوست احباب کو، جنہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ اور انتہائی وقار کے ساتھ عرس بری امام کی وہ تقریب جو گزشتہ کافی عرصے سے غالباً 15-16 سال سے نہیں منعقد ہو رہی تھی، ان کی خصوصی کاوشوں کے ساتھ اس سال پورے آبتاب کے ساتھ منعقد ہوئی. رات محفل سما بھی کمال کی تھی، اس سے پہلے محفل نعت شریف اور آج یہ محفل واعظ و نصیحت. یقیناً اپنی مثال آپ نظر آتی ہے. اللہ کریم ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے بہت سی باتیں کی، یقیناً انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں بھی کر گیا ہوں گا. میرا مالک مجھے لفظی معنوی غلطیوں کی معافیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسین آباد شریف اپنے خطاب